الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند بارگاہ سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذرانہ عقیدت پیش کریں، مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ نہایتی واجب الاحترام میرے والد محترم قبلہ سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی صاحب اور تمام مشائخ عظام جو اس محفل میں تشریف فرما ہیں، اور تمام مریدین جو بابا صاحب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور پاک ہے اس کے محبوب کی ذات جس کی خاص عنایتوں سے آج اس محفل میں ہم حاضر ہیں، جس کا عنوان ختم نبوت اور فکر فرید کی نسبت سے ہے۔ اور الحمدللہ یہ محفل حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں 777 میں اس کے موقع پہ سجائی گئی، اور اس کی صدارت قبلہ دیوان مودود مسعود چشتی سجادہ نشین دربار عالیہ خود فرما رہے ہیں۔ آپ نے بڑی بڑی محفلیں دیکھی ہوں گی، گئے ہوں گے، لیکن آج ہماری خوش نصیبی کہ وہ عظیم ہستی جن کے لیے حضور بابا صاحب فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کوٹ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہو ان کے وقت کے ان کی زیارت کیا کرے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں درود پاک کی بات کی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ کیوں پڑھے؟ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا والوں کو پکارا گیا۔ اس کا مطلب کیا بنا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے آمنو، اے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ، جو میں اور میرے ملائکہ کام کرتے ہیں تم بھی اس کام میں شریک ہو جاؤ اور میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو۔ اس بات کو اگر میں حضور گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے یا حضور کیا ایسا عمل بھی ہے؟ میں نے سنا ہے اگر ہم نیکی کریں تو نیکی والے دائیں طرف کے فرشتے لکھتے ہیں، اگر میں برائی کروں تو برائی والے فرشتے لکھتے ہیں۔ حضور ایسا عمل بھی ہے تو مجھے بتا دیں جس سے دونوں فرشتے ایٹ اے ٹائم کام کریں۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید تو یاد رکھ اس بات کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں ایک کام ایسا بھی ہے جو تم کرو گے دونوں فرشتے ایٹ اے ٹائم کام کریں گے۔ اگر تم نیکی کرے گا وہ نیکی لکھیں گے، اگر تجھ سے برائی سرزد ہوگی وہ برائی لکھے گی، لیکن ایک ایسا عمل بھی ہے جو تو ادا کرے گا دونوں فرشتے ایٹ اے ٹائم کام کریں گے۔ پوچھا حضور وہ کیا؟ فرمایا اگر جب تو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا اللہ دونوں کو مقرر کر دے گا، ایک تیرے گناہ مٹاتا جائے گا، دوسرا تیری نیکیاں لکھتا جائے گا۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اور حضور سیدنا آقا نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतने गज़वात लड़े जिसमें चंद सहाबा शहीद हुए। वाहिद एक ऐसी जंग थी जो खत्मे नबूवत के लिए लड़ी गई, जिसकी क़ियादत सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक ने की, सैयदना हज़रत उमर फारूक ने की। आपने उस जंग की क़ियादत की और 1300 सहाबा खत्मे नबूवत पे शहीद हुए। मेरे भाइयों याद रखिए, जब बाबा जी का वक्त था उस टाइम कोई मालूम ऐसा नहीं आया जिसने नबूवत का दावा किया हो। पीर मेर अली शाह साहब ने इस मिर्जा कादियानियों को शिकस्त देकर हजूर के झंडा बुलंद फरमाया और खत्मे नबूवत पे वो मोड़ लगा दी गई कि आज तक उनकी अजमत को लोग सलाम करते हैं कि पीर मेर अली शाह साहब ने अपने इल्म से, अपने बुजुर्गों के फैज से, उनकी अताह से मेरे भाइयों उस मालून को वास्पे जहन्नम फरमाया और उसको ऐसी शिकस्त हुई। बाद में वो दावतें भी देता रहा लेकिन किसी ने उसके साथ मुनाजरा नहीं किया। मेरे भाइयों आज हम हजूर की खत्मे नबूवत के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। अल्लाह मलाइका से पूछेंगे बताओ जमीन पे गए थे क्या कर कर आए हो, तो मलाइका जवाब देंगे मौला तेरे महबूब की खत्मे नबूवत पे चंद लोग हजूर गंजे शक्कर के कदमों में बैठकर जिक्र कर रहे थे कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा क्योंकि फरमाने मुस्तफा है। आपसे पूछा गया हजूर दुनिया से आने से पहले भी क्या नबूवत आपके पास थी, तो हजूर फरमाते हैं मेरे रब्बे काबा की मुझे कसम है, जब आदम हवा और पानी में खमीर हो रहा था मोहम्मद तब भी अल्लाह का रसूल था। मोहम्मद को अल्लाह ने तब भी नबूवत अता की हुई थी। और आप फरमाते हैं ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। क्या मेरे साहबा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते, अल्लाह ने उनको नबूवत अता करनी थी। मैं वाहिद शख्स हूँ कि जिसने नबियों की नबूवत को आकर खत्म कर दिया है और क़यामत तक जो मेरे पे ईमान रखेगा, मेरे साहबा पे ईमान रखेगा, कुरान और सुन्नत पे यकीन रखेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की औलिया पे ईमान रखेगा, उसका बेड़ा इस दुनिया में भी पार है और आखिरत में भी पार है। इसकी मिसाल देता चलूं, मेरे जद्दी अमजद हजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आपकी बारगाह में आए, मुरीदों का जम्मे गफीर था। आज कोई रोने की बात करे तो शिरक और बिद्दत के फतवे लग जाते हैं, कोई साहिब मजार से इल्तिजा पेश करे तो बिद्दत कहा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आए और आकर हजूर के कदमों में लग गए। जब कदमों में लगे तो मुरीदीन ने अर्ज की हजूर आप इल्मे कश्फ जानते हैं, बताएं बाबा साहब के साथ कब्र में क्या मामलात हुए। आपने फरमाया हाल बयान करूं या जो गुजर गया वो बयान करूं। आप कई साल बाद हजूर बाबा साहब की बारगाह में आए, फरमाते हैं मुरीदों बताओ अभी का वाकया बताऊं कि शहंशाह फरीद कब्र में क्या कर रहे हैं, या उस वक्त का बताऊं जब मलाइका आए थे और पूछा था बता बाबा मन रब्बू का। तो बाबा साहब ने जवाब दिया 90 साल तक जिस फरीद ने लोगों को ये बताया है कि उनका रब कौन है, उस फरीद से पूछने आ गया कि तेरा रब कौन है, इससे बेहतर है तू रब के पास जा और पूछ फरीद कौन है। तो हज़रत निज़ाम पाक ने जब ये बात फरमाई तो मुरीदीन का जो जम्मे गफीर था वजद में आया और हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद की सदाएं आस्ताने फरीद पे बुलंद हुई। आज इस दरवाजे से गुजरने की रस्म अदा होगी। 2 दिन के बाद हजरत किबला दीवान साहब बाद नमाज इशा इस रस्म को अदा करेंगे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मैंने ज़ाहिरी आंखों से जब हजूर के रोज़े पाक की तमीर फरमा रहे थे, मैंने यहाँ दरवाजा लगाने की कोशिश की। पहले मैंने ये ख्याल किया कि इस दरवाजे की जगह जाली लगा दी जाए, फिर मुझे हुक्म मिला कि नहीं फरीदुद्दीन के कदमों में लोग समझते हैं कि वो दरवाजा गुजरने से जन्नत है। मैं कहता हूँ कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों जो मोमन की कब्र पे आ जाता है वो जन्नत के बागात में चला जाता है। दरवाजा तो फरीदुद्दीन के कदमों में लगा हुआ है। ये उस रवायत को मद्देनजर रखते हुए जब आपने चिल्लाए मकूस फरमाया, हजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह आलिया में तशरीफ लाए और सर नीचे झुकाकर खड़े थे, तो ख्वाजा साहब ने फरमाया फरीदुद्दीन क्या बात है, चिल्लाए मकूस तो पूरा हो गया। हजरत आपकी नजर। अर्ज करते हैं हजूर मैंने चिल्लाए मकूस इसलिए किया कि मुझे अल्लाह की कुर्बत मिल जाए, लेकिन इस चिल्लाए मकूस के बाद जो उच्च शरीफ के मुकाम पे मौजूद है, आज वो जगह
कुआं भी वहां मौजूद है, वो दरख्त भी वहां मौजूद है। बड़ी लंबी तफसील है, मुख्तसर से आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं। आपने फरमाया, अर्ज की हजूर मैंने तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए फरीद को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता इसलिए चिल्लाए मकूस किया था, लेकिन हजूर इस चिल्ला के बाद आलमे इस्लाम में फरीद की मशहूरी हो गई, शौकत बढ़ गई, शान शौकत हो गई। मैंने कभी दुनिया के लिए, दुनिया के मालो मता के लिए ये चिल्लाए मकूस नहीं किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरीदुद्दीन तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझसे वादा फरमा लिया है, जो तेरा मुरीद होगा, तेरे मुरीदों का मुरीद होगा, वो क़यामत तक जन्नती होगा। ये वो बश्ती दरवाजे की नवीद हजूर सैयद आका नबी पाक ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाजा इल बाबिल आमीना। निज़ामुद्दीन जो तेरे पीर के इस दरवाजे से गुजर जाएगा वो जन्नत पा जाएगा। आप यकीन माने 26 बुजुर्गाने दीन ने इस दरवाजे से गुजर कर अपने आका की उस रस्म को जो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था आपने पूरा फरमाया और 26 बुजुर्गाने दीन इस दरवाजे से गुजरे। और हमारी खुश नसीबी है कि हमें उस दरवाजे की खिदमत का मौका मिला और हजूर किबला दीवान साहब तशरीफ फरमाए और लाखों मुरीद हर दिन इस दरवाजे से गुजर कर जाएंगे। मेरे भाइयों, ये फिक्र फरीद है कि बाबा साहब हजूर फरमाते हैं, बेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया बाद विच बन गई मिट्टी दी ढेरी, ना करे थे हेरा फेरी। आप फरमाते हैं आज लोगों को लूटने वाले पीर बनकर, जैली पीर बनकर महफिलें सजा लेते हैं और उनके पास होता ही कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास होता तो फरीदुद्दीन की बारगाह में आते, अल्लाह वालों से निस्बत लगाते। आप अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ आ जाओ, सच्चों को लड़ लग जाओ, जो सच्चों के लड़ लग जाएगा वो बका पा जाएगा। उसकी जिंदा मसाल हजूर साबर साहब रहमतुल्लाह, बाबा साहब के लड़ लगे और देखें अली अहमद से अली अहमद साबिर हो गए और आज लाखों लोग उनके मजार की हाजिरी को अपने लिए सादत समझते हैं। अगर मैं इसको और बयान करता जाऊं, फर्क क्या है अल्लाह और उसके औलिया में, फर्क क्या है। जब हम किसी कब्र पे जाते हैं, माशाअल्लाह साउथ अफ्रीका से लेकर कराची तक और दुनिया के तमाम ममालिक से मुरीदीन आए हुए हैं, हजारों कब्रें, हजारों कब्रस्तान रास्ते में छोड़कर आए हैं, कोई किसी की कब्र पे नहीं गया। यहाँ तक कि दुनिया आज अपने वालिदैन की कब्र पे जाना पसंद नहीं करती और अल्लाह के वलियों की बारगाह में आकर दिल को झुकाकर क्या अर्ज करते हैं, किसी कब्र पे जाएं तो हाथ उठाते हैं, या अल्लाह हमारी वजह से, हमारे पढ़े हुए कलाम की वजह से इस कब्र वाले की बख्शिश फरमा दे, इसके दर्जात की बुलंदी फरमा दे, इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। अमूमन हम जाते हैं, यही बात कब्रस्तान में हम कहते हैं, दाखिल होते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, कहने के बाद अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर कहते हैं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह औलिया की बारगाह में आते हैं तो क्या दरखास्त पेश करते हैं, या अल्लाह इनके सदके हमारी बख्शिश फरमा दे। देखें कब्रस्तान में जाते हैं तो क्या कहते हैं, या अल्लाह हमारे पड़े हुए के सदके इसकी बख्शिश फरमा दे। जब अल्लाह वालों के पास आते हैं तो क्या अर्ज करते हैं, या अल्लाह इनके सदके हमारी बख्शिश फरमा दे। मेरे भाइयों, सदका तो उनका होता है जो जिंदा होते हैं, हम जिंदा हैं तो कब्र पे जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह हमारे सदके इसकी बख्शिश फरमा दे। जब साहिब मजार के पास आते हैं, अल्लाह वालों के पास आते हैं, फरीदुद्दीन के पास आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर इनके सदके, या अल्लाह इनके सदके हमारी बख्शिश फरमा दे। पता क्या चला, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वो आमनू वाले हैं, ईमान वाले हैं जिनकी कब्रों की ज़ियारत अल्लाह फरमाता है गुनाहों को भी माफ फरमा दूंगा, नेकियां भी बढ़ा दूंगा। मेरे भाइयों, आप ये देखें, बाबा साहब फरमाते हैं, ना कर थे हेरा फेरी, ना कर थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी, दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाना फिर तेरी औकात भी मिट्टी। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले,
یہ بابا صاحب کا کلام آپ کی خدمت عالیہ میں میں نے عرض کیا، بالخصوص حضور دیوان صاحب کی خدمت میں، میرے ساتھ آپ مدینہ پاک میں بھی تھے اور آپ کا حکم تھا اس محفل کو سجانے کے لیے۔ ہم نے سوچا کہ محفل سماعت تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ ہم وہ کام کریں کہ ختم نبوت بھی ہو اور فکر فرید کانفرنس بھی ہو۔ اس محفل کا اہتمام اچانک ایک دم بنا، لیکن انشاءاللہ ابتدا حضرت نے فرمائی ہے اور ہر سال اسے بہتر طریقے سے کریں گے۔ اور بابا صاحب کا آخری واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو مریدوں نے آسا تحفہ کر دیا۔ اس سے پہلے میں اپنے جدی اللہ، اپنے سلسلہ چشتیہ کا فخر حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ والے ہوتے کیا ہیں؟ آپ حضور سیدنا آقا نبی پاک نے اپنی زیارت فرمائی اور فرمایا مودود چشتی میرے پاس بھی آ گیا کر، مجھے بھی اپنا شکل دکھا دیا کر، میرے پاس آ کر مجھ سے باتیں کیا کر، کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر۔ یہ حضور خواب میں فرما رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں تو بہت غریب ہو گیا ہوں، افغانستان میں رہتا ہوں، نہ میرے پاس سواری ہے، نہ مال و متاع ہے، نہ میرے پاس زاد راہ ہے، میں افغانستان سے مدینے کا سفر کیسے کروں؟ قبلہ حضرت امام صاحب آپ نے جب یہ عرض کی، حضرت مولانا مودود چشتی رحمت اللہ علیہ نے جو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے پیشوا، آپ کا چشتیہ میں مزار ہے، جب یہ عرض کی تو میرے آقا کریم کا جملہ حدیث پاک کا سنیے لگا۔ آپ اپنے بعد وصال فرماتے ہیں حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کو، مودود جب تجھے میری یاد آئے تو آنکھ بند کیا کر، جب آنکھ کھولے گا تو مدینے میں ہوگا۔ پتہ یہ چلا جب بارگاہ مصطفیٰ میں دل کو پیش کر دیا جاتا ہے تو قائد اس لیے فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، کہ اللہ کی جو لوح و قلم کی کتاب ہے وہ تیری ہو جائے گی۔ ایک دفعہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش تو حضور مولانا مودود چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی آنکھ بند کرتا اور جب آنکھ کھولتا روضہ رسول کے باہر کھڑا ہوتا، جب میں واپس آنا چاہتا میں آنکھ بند کرتا، حضور سے اجازت لیتا، آنکھ بند کرتا، اور جب آنکھ کھولتا تو چشتیہ میں میری موجودگی ہوتی۔ یہ میرے سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت مولانا مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے۔ بابا صاحب کی بات کرنا چاہتا تھا، آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر اجازت چاہوں گا، کیونکہ اس محفل کا مقصد حضور کی ختم نبوت پہ ہے۔ میرے بھائیوں میری اپنی ریسرچ ہے، آج نمازیں نہیں پوری ہوتی، روزے نہیں پورے ہوتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، حج کی توفیق نہیں رہ گئی، مال و متاع نہیں رہ گیا۔ آج تو دین اتنا اللہ نے آسان کر دیا کہ قیامت کے نزدیک جگہ جگہ ختم نبوت کے فتنے ہوں گے۔ آج ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو گھر سے یہ تربیت دے کر سکول بھیجیں کہ بیٹا حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو یہ وراثت عطا کر دی، کچھ بھی نہ دے سکے یہ وراثت عطا کر دی، تو یقین مانیے گا آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ صرف اتنا لفظ اپنی اولاد کو سمجھا کر جائیے گا کہ بیٹا کسی پہ ایمان نہیں رکھنا، صرف حضور کی ذات کے لیے، حضور کی ذات پہ ایمان رکھنا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح بابا صاحب کی بات عرض کرتا چلوں، حضور بابا صاحب مغرب عصر کے بعد اپنے حجرہ، اسی حجرہ میں جہاں پہ آپ آرام فرمائیں، اسی حجرہ میں آپ تشریف فرما تھے، آپ باہر نکلے، مریدوں نے آسا تحفہ پیش کر دیا، آپ نے مریدوں کی محبت میں، مریدین کی محبت میں آسے کو قبول فرمایا اور عصر کے بعد اندر چلے گئے۔ حضرت نظام پاک فرماتے ہیں کہ میں اور مریدین بابا صاحب، حضرت مریدین بابا صاحب کا باہر نکلنے کا انتظار فرما رہے تھے، تو ایک دم حجرہ فرید سے چیخ کی آواز آئی، تو ہم سب ڈر گئے اور ادب سے کھڑے ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں ہوئے کہ اندر کیا ماجرا ہوا۔ لیکن پیر کی محبت کا عالم دیکھیں، پیر کی محبت کا عالم دیکھیں، اجازت نہیں تھی کہ مرشد کے حجرے میں بغیر اجازت چلے جائیں، آپ کھڑے رہے، کچھ ٹائم گزرا، حضور بابا صاحب تشریف فرما ہوئے، حضرت نظام پاک نے ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور کیا وجہ ہوئی؟ آپ حجرے میں ایک دم چیخ کی آواز آئی تو ہم پریشان ہو گئے۔ تو حضور بابا صاحب کے الفاظ سنیے گا، آج مکتبہ اہل حدیث لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یا عبادات ہوتی ہیں، سجدے ہوتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے لوگوں میں ڈالتے ہیں۔ بابا صاحب کے کیا الفاظ تھے؟ آپ فرماتے ہیں نظام الدین میرے مریدوں نے مجھے میری محبت میں آسا تحفہ کیا، میں نے ان کی محبت میں قبول کر لیا، لیکن جب میں مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے لگا تو میرا دھیان آسے کی طرف گیا۔ جو ہی میں نے آگے بڑھ کر آسے کو ہاتھ ڈالا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی تو غیب سے ندا آئی، فرید تو آگے اٹھتا تھا، ہمارے سہارے آج اٹھنے کے لیے آسے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو آپ نے اس بات پہ ندا پہ چیخ ماری اور مراقبے کی حالت میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مولا فرید کے اس گناہ کی معافی دے دے کہ جو ساری زندگی تیری طرف دیکھتا رہا، آج تجھے چھوڑ کر آسے کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس گناہ کی معافی فرما دی اور میرا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ میرے اللہ نے فرید کو معاف کر دیا، اور اس لیے میں اپنی معافی کروا کر آسے کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں، ہم نے لاہور جانا ہوتا ہے تو گاڑی کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم نے کسی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے فون کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم نے کچھ منگوانا ہوتا ہے تو نوکر کا وسیلہ لیتے ہیں۔ کتنے ہزاروں وسیلے لینے کے بعد ہم اپنا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو فرید الدین مسعود العالمین کس مقام پہ تھے کہ آپ ایک آسے کو ہاتھ لگا کر اٹھنے کو بھی اللہ سے غیب جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ میں نے کسی اور کو پکار دیا۔ یہ بابا صاحب کی تاریخ ہے، یہ بابا صاحب کا فکر ہے۔ آپ کا بڑا خوبصورت شعر میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، ویک فریدہ مٹی کھلی، یعنی مٹی کھلنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے کہ اپنی تیاری کر، مٹی کھلی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ مٹی کب بلا لے اور تیری تیاری بھی نہ ہو اور تو اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اسی بات سے کیونکہ آل نبی اولاد علی کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس ادھوری رہ جائے گی۔ حضور امام علی علیہ السلام جب آخری ایام میں تھے، 21 رمضان کو آپ کی یوم شہادت ہوئی، حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کو ضرب لگی ہوئی تھی اور تیز دار خنجر سے اس کفار نے، مسلمان تھا میں تو اسے کفار کہوں گا، اس نے آپ کو خنجر لگایا نماز کی حالت میں اور آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ جب آخری ٹائم پہ تھے تو دائیں طرف سیدنا امام حسین پاک تشریف فرما تھے اور بائیں طرف سیدنا امام حسین پاک تشریف فرما تھے۔ آپ اٹھے اور بیٹوں کو حکم دیا کہ مجھے کھڑا کر دیں۔ جب کھڑا کیا تو آپ نے فرمایا کاغذ اور قلم لو اور لکھو حضرت امام علی مقام کے آخری الفاظ جو آپ نے اس چارپائی پہ جب آپ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئے، لیٹنے سے پہلے ایک الفاظ فرمائے، وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کیا اور فرمایا، حسن اور حسین مجھے میرے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کر جا رہا ہے، اور جو علی کو مانے گا وہ بھی کامیاب ہو کر جائے گا۔ آج دیکھ لیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے 550 سال بعد ذکر علی کیا اور خواجہ معین الدین چشتی فرما گئے، فرید الدین ایسی شمع ہے جس کے جلنے سے قیامت تک کے درویشوں کی خانقاہیں آباد رہیں گی۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیں ان خانقاہوں کو کہ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ، حضور علی احمد صابر کی خانقاہ، بدر الدین اسحاق کی خانقاہ، حضرت بابا تاج سرور رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، اور دیکھیں مہار شریف، تونسا شریف، سیال شریف، بھیرا شریف، کلیام شریف، ہزاروں خانقاہیں آباد ہوئی۔ ایسے ایسے جلیل القدر اولیاء کرام آئے جن میں خواجہ عبدالقدوس گنگوئی جیسی ہستی، حضرت نصیر الدین چراغ دلوی جیسی ہستی، اور حضرت نظام پاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت ایک نظام پاک کی بات یاد آئی، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نظام پاک کا نام اصل میں شاہ محمد تھا، آپ بدائی کے رہنے والے تھے۔ یہ انڈیا کا یوپی کا ایک قصبہ ہے، شاہ بدائی جو ہے، آپ وہاں کے رہنے والے تھے تو لوگ آپ کو شاہ بدائی کہتے تھے کیونکہ بدائی آپ کا قصبہ تھا۔ آپ جب حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں آئے اور بارگاہ میں آ کر حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب نافع کا مطالعہ فرما رہے تھے تو آپ کی عمر اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ یہ آنکھ کی جو پتلیاں ہیں، یہ آنکھ کی پتلیاں جو ہیں یہ بار بار گر جاتی تھی۔ آپ دونوں ہاتھوں سے حضرت ایسے اٹھاتے اور پھر کتاب اسی حجرہ مبارک میں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ اٹھائی پھر پڑھنے لگے، اتنی دیر میں حضرت نظام پاک آپ کی اجازت سے پہلی دفعہ، یعنی ایک دفعہ بچپن میں ملاقات ہوئی جب آپ نے
سونے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کافی لمبا ہے، اس کی میں بعد میں عرض کروں گا اگر ٹائم ملا تو آپ نے فرمایا کہ اجودن آنا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ آئے تو بہت بڑے عالم دین تھے، سب سے بڑی نجیبۃ الفین سید تھے، عالم دین تھے، وقت کے اولیاء میں آپ کا نام تھا، لیکن بابا صاحب کی خدمت میں پہلے کچھ عرصہ 2 راتیں گزار چکے تھے اور حکم تھا کہ پڑھ کر علم حاصل کر کر سیر و سیاحت کر کر میرے پاس اجودن آنا۔ اور اس سے پہلے ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا پاک پتن آنا۔ جب آپ عالم دین بنے تو اس ٹائم پاک پتن کا کوئی وجود نہیں تھا، اجودن مشہور تھا، لیکن فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب پاک پتن کا ذکر کیا تو آپ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد کتابوں کو پھلورا اور دیکھا کہ پاک پتن دنیا کے کسی نقشے میں ہے تو نہیں ملا، لیکن حال ہی میں جب حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجودن کو پاک کیا تو پھر آپ کو پتا چلا کہ واقعی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں جنہوں نے مجھے آج سے کتنے سال پہلے فرمایا تھا نظام الدین سیر و سیاحت کرنا، علم حاصل کرنا اور میرے پاس پاک پتن آنا۔ آپ کی خدمت میں آئے تو جب دیکھا تو بابا صاحب کتاب نافع کا مطالعہ فرما رہے تھے، آپ نے ایسے دونوں انگلیوں سے آنکھیں اوپر پتلیاں اٹھائیں تو کتاب کو پڑھنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد پتلیاں نیچے گر گئیں، پھر آپ نے اٹھایا، 3 دفعہ یہ عمل جاری اور ساری راہ حضرت۔ اتنے میں حضرت نظام پاک عالم دین تو تھے اور علم بھی بہت جانتے تھے اور عبول حاصل تھا اور آپ کا فتاویٰ بہت مشہور تھا، درس نظامی آپ کی نسبت سے پڑھایا جاتا ہے اور آپ نے سلسلہ چشتیہ کی بڑی تفصیل بیان کی۔ اتنی دیر میں بابا صاحب کی جب نظر پڑی تو یاد آیا کہ یہ شاہ محمد بدائی ماشاءاللہ آ گیا ہے، اتنے سال انتظار کرنے کے بعد آیا ہے، کوئی نہیں، اگر دل میں آگ لگ جائے، مولوی تو بن گیا ہے، مفتی بن گیا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، پریکٹیکل اب اس کو کروانا بقایا ہے، تو یقین مانے بابا صاحب کے دل میں یہ خیال چل رہا تھا۔ تیسری دفعہ پتلیاں اوپر کی جب کی تو شاہ بدائی رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کی زبان اقدس سے نکلا، عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں؟ کیا عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں؟ بابا صاحب نے یہ جملہ سننا تھا اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا، آپ نے فرمایا اچھا فرید نہ پڑھے میں پڑھے، پھر فرمایا اچھا فرید نہ پڑھے میں پڑھے، پھر فرمایا فرید نہ پڑھے میں پڑھے۔ 3 دفعہ آپ کا کہنا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کے کپڑے پھٹ گئے اور وجد کی حالت میں چلے گئے اور مذہوبیت میں ہو گئے۔ اس عرصے کو 7 سال گزر گئے اور زبان نظام الدین سے کیا الفاظ نکلتے تھے، علم پہ ناز کرنے والے، عمل پہ ناز کرنے والے نظام الدین اولیاء ساری زندگی وہ 7 سال کا عرصہ آستان فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے اور فرماتے رہے میں نہ پڑھے فرید پڑھے، میں نہ پڑھے فرید پڑھے۔ حضرت مخدوم علی احمد صاحب نے عرض کی حضور سید زادہ ہے، مہربانی فرمائے 7 سال بڑا دورانی ہے، ہر چیز بھول گئی ہے۔ آپ نے کہا پکڑ کر لاؤ، بلا کر لاؤ۔ حضرت صابر صاحب گئے مریدین کے ہمراہ، حضور کو لے کر آئے، حضرت نظام الدین اولیاء کو لے کر آئے، داڑھی گرد آلود، بال گرد آلود، دستار سر پہ کوئی نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، مذہوبیت کی حالت میں۔ فرمایا نظام الدین بتاؤ کون پڑھے؟ تو حضرت نظام پاک نے عرض کی حضور فرید پڑھے میں نہ پڑھے۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا جا آج سے تو نظام الدین اولیاء ہے۔ یہ شان فرید الدین کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے وچ مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری، روٹی تیری کاٹ دی لاوے تیری بھوک، جنہ کھادیاں چوپڑیاں سمن بوتے دکھ۔ آج جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں جیلی لوگوں کو گھیر کر ان کا مال لوٹتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور فقیری کے بارے میں بتائیں، فرمایا ویک فریدا فقیری دور ہے، اچھی لمبی کھجور ہے، دے چڑھ گیا تے پریم رس، جے ڈگ پیا تے چکنا چور ہے۔ یہ فریدی لنگر کا برکت دیکھے کہ آج جگہ جگہ پہ لوگ لنگر پکا کر اپنے مال سے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا صاحب کا لنگر ہے، یہ بابا صاحب کی نسبت ہے۔ فرماتے ہیں کالے میلے کپڑے کالا میرا بھیس، گنئی بھریا میں پھراں،
لوگ آکھن درویش. کسی نے سوال کیا حضور درویش کیا ہوتا ہے؟ فرمایا درویش وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے لیے اللہ 70,000 عالموں کے پردے اٹھا دیتا ہے. وہ پڑھتا نماز زمین پہ ہے, سجدہ پہلے آسمان پہ دیتا ہے. کسی نے پوچھا حضور فقیر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا فقیر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ 18 ریاستوں کی بادشاہیاں نصیب فرما دے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دے, یہ فقیر ہوتا ہے. میرے بھائیوں, بابا صاحب کی سیرت کو اپنائیں, بابا صاحب کی تعلیمات کو اپنائیں, بابا صاحب کے نقشے قدم پہ چلیں, اسی میں ہماری بقا ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے دامن فرید تھام لیا تو یقین مانے حشر کے دیاڑے بھی رحمت ڈھونڈے گی. آؤ کون ہے جو بابا فرید کا مرید ہے, جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اور دعا فرمایا کریں اللہ میرے والد محترم قبلہ دیوان محدود مسعود چشتی سجادہ نشین دربار عالیہ کی عمر درازی عطا فرمائے. اور جس طرح یہ ہزاروں سال سے ہمارا خاندان, ہمارے بزرگ, ہمارے دادا حضور, پردادا حضور اور ان کے والد محترم ان رسومات کو کرنا چاہتے تھے اور کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں, یہ دعا فرمایا کریں کیونکہ کچھ سازشی ٹولے ایسے بھی موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا نظام کلیپس ہو جائے اور یہ سارا نظام چلے جائے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, نہ محکمہ اوقاف اس نظام کو چلا رہی ہے, نہ محکمہ پولیس چلا رہی ہے. اگر اس نظام کو چلا رہا ہے تو فقط اللہ چلا رہا ہے. اور اللہ کا رسول جس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے, قیامت تک ہمارا ایمان ہے نہ ہمیں کوئی پہلے گرا سکا ہے نہ کوئی اب گرا سکے گا. کیونکہ شاعر نے اسی بات پہ کہا, ہم دنیا دار کیا جانے حقیقت فرید کی. قبلہ آپ کی نظر, ہم دنیا دار کی جانے کیا حقیقت فرید کی, اللہ سے ملا دیتی ہے نسبت فرید کی. کیوں نہ خوشحال رہیں سارے جہانوں میں ہم, سرکار کا کرم ہے اور عنایت فرید کی. یہ نظام. اور آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا چلوں حضرت کی اجازت سے کہ قبلہ حضور دیوان صاحب رحمت جو ہیں دیوان غلام قطب الدین رحمت اللہ علیہ, آپ 10 سال کی عمر میں سجادہ نشین بنے اور زندگی کے 53 سال آپ نے حضور بابا صاحب کی خدمت کی اور تمام رسومات ادا کرتے رہے. بڑے بڑے وقت آئے لیکن اللہ نے آپ کو کامیابیاں اور فتح نصیب فرمائی اور حضور بابا صاحب کی خدمت میں آپ نے دن رات اپنا خدمت کا نذرانہ پیش کیا. ان سے پہلے ہمارے پردادا جی حضور اور قبلہ کے دادا جی حضور دیوان سید محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے 50 سے زیادہ سال حضور بابا صاحب کی خدمت کی. اور ان کے بعد حضور دیوان صاحب قبلہ آپ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں تقریباً 39واں عرس آپ اپنی زندگی میں 32 سال 34 سال اپنے والد کے بعد اور 7-8 سال اپنے والد کی موجودگی میں آپ رسومات کرتے رہے اور بابا صاحب کی خدمت پیش کرتے رہے. اور بڑے بڑے لوگوں نے سازشیں کی آپ کو ہٹانے کے لیے اور بار بار حضور گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی منظوری فرمائی. میرے بھائیوں, یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں, یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. ان فیصلوں کو کرنے کے لیے بابا فرید موجود ہیں. یقین مانیں یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے عام لوگ آ کر وزارت عظمیٰ لے کر گئے. میں ایسے لوگوں کا آپ کو نام بتا سکتا ہوں جن کی زبان سے خود نکلا کہ مجھے تو شاید وزیر داخلہ بھی کوئی نہ بناتا, لیکن میں بابا صاحب کے قدموں میں قدم بوسی کر گیا, اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنا دیا. اور ان کا نام بھی بتاتا چلوں, راجہ پرویز اشرف صاحب سے میری عرس سے پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ ذکر خیر کیا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت میں وزیر داخلہ بھی بن سکوں گا. سب سے بڑی سیٹ وزیر اعظم کے بعد وزیر داخلہ کی ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ مجھے آستان فرید کی نسبت سے وزیر اعظم میں بنا. بھٹو صاحب اپنی زندگی میں بابا صاحب کی بارگاہ
بارگاہ میں آئے اور یہ اپنے کابینہ کو کہتے رہے کہ مجھے جتنا بھی فیض ملا ہے حضور گنج شکر کی بارگاہ سے ملا ہے. میں حضور ایک بابا جی مجھے اگلے دن اسلام آباد ملے, مجھے ان کے بارے میں پتا چلا. وہ اپنی زبان سے فرما رہے تھے کہ میرے پاس کافی سیاستدان لوگ آئے تو انہیں کہا جی وزارت عظمیٰ کے لیے ہمارے لیے دعا کر دیں, تو جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. تو میں نے انہیں کہا جو پاک پتن پہلے چلا جائے گا بابا فرید سرکار کے قدم بوسی کرے گا وہ وزیر اعظم بن جائے گا. کہتے صبح ہوئی تو 8 بجے میری آنکھ کھلی, میں نماز کے بعد 3 گھنٹے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں سویا, تو میری 8 بجے آنکھ کھلی تو مجھے میاں نواز شریف صاحب کی کال آئی کہ جناب آپ کا حکم تھا حضرت, میں جا رہا ہوں بابا جی کی قدم بوسی کرنے کے لیے. تو اتنے میں میرے کہتے جو مرید تھا اس نے کہا اسے نہ جانے دیں, بے نظیر صاحبہ وہاں پہنچ گئی ہے. تو کہتے میں نے انہیں کہا کہ محترمہ پہنچ گئی ہے لہٰذا وزارت عظمیٰ وہ لے گئی ہے. آپ یقین مانیں جس درگاہ سے بادشاہیاں ملتی ہیں, سلطانیاں ملتی ہیں, تاجشاہیاں ملتی ہیں, وزارت عظمیٰ تو معمولی سی چیز ہے. یہ برے صغیر پاک و ہند کی بادشاہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ہے, ان کے وزیر اعظم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں اور ان کے مہاراجا حضور گنج شکر ہیں. جس کو وہ چاہتے ہیں وزارت عظمیٰ دے دیتے ہیں, عہد ایک ہی لیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب آئے تھے تو کام نہیں کر رہے. میں ان سے کہتا ہوں حضرت کہ بابا صاحب عہد لے کر بھیجتے ہیں کہ ختم نبوت کا پیرا دیتا رہیں گا تو ساری زندگی وزارت عظمیٰ تیرے پاؤں کی جوتی رہے گی. جس کو تو تلاش کرنے کے لیے در بر درد پھر رہا ہے وہ تیرے پاؤں کی جوتی میں رہے گی. جب تو ختم نبوت سے پیرا ہٹا لے گا تو بھی زمین دوست ہو جائے گا جس طرح باقی حکمران ہوئے. تو میرے بھائیوں, ہم نے آج اس محفل کے توسل سے اور قبلہ کی موجودگی کی برکتوں سے یہ عہد کر کر جانا ہے کہ ہم نے حضور بابا صاحب رحمت اللہ لے کے اس مشن کو لے کر چلنا ہے کہ آپ نے ساری زندگی تبلیغ فرمائی, عبادات کیے, لوگوں سے اچھا سلوک کیا. آج ہم اپنے ساتھ اپنے دوست احباب سے اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال سے نہیں کرتے. میرے بھائیوں, بابا صاحب کی سیرت کو اپنائیں, ختم نبوت پہ ایمان رکھیں اور اپنی اولادوں کو یہ درس دیں کہ تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری قبر پہ وہ آ کر ختم نبوت کی گواہی دے کر جائیں. تو انشاءاللہ میری اور آپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا. اگر اس آستان فرید کے غلام سے جانے انجانے میں کوئی الفاظوں کی غلطی ہو گئی ہو تو دل سے معاف فرما کر جائیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حضور دیوان صاحب کی خدمت کرنے کی اور بابا صاحب کے مہمانوں کی اور ان کے آستان فرید کی خدمت کی ہم بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.